لیا، میرے رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اور یہ ماں کو مار رہا ہے، شراب پی کے آتا ہے ماں کو مارتا ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا شرابی کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، شرابی کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک توبہ نہ کر لے، نشئی کو کبھی اللہ معاف نہ کرے گا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ جنت جہنم کے اندر ایک گڑھا ہے، گڑھا جہنم، سارے جہنمیوں کا گند پیپ خون پیشاب اس میں جمع ہوتا ہے، پھر اس کو کھلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اور جب اتنا تیز ہو جائے کہ چہرے کے قریب کرو تو چربی پگھل کر اس میں گر جائے، اللہ نشہ کرنے والوں کو پلائے گا۔ آئے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نشے پہ اتر آتے ہیں نوجوان ہلاکت کی طرف جا رہے، انہیں نہیں پتا اس میں کیا ہلاکت ہے، تیری جوانی کی، تیری آخرت کی، تیرے ایمان کا کیا حشر کر رہا ہے یہ نشہ۔ تو اپنے مزوں کے لیے اور اپنے تکبر کے لیے نشہ کرتا ہے، تجھے نہیں پتا کہ تو کس ہلاکت کی دلدل میں گھر رہا ہے، تو کس ہلاکت کے گڑھے کے اندر جا رہا ہے۔ ایک شرابی اور شیطان سے کسی نے پوچھا، شیطان سے تجھے سب سے زیادہ تینوں چنگا کیڑا لگتا ہے، سب تو زیادہ تینوں چنگا کیڑا لگتا ہے؟ اب شیطان نے پتہ ہے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا جو شراب پینے والا ہو یہ میرا یار ہے، شراب پینے والا میرا یار ہے، مجھے اس کی عبادت کا کوئی خوف نہیں۔ گنہگار ایک کلمہ بھی پڑھے، ایک نماز بھی پڑھے تو مجھے ڈر رہتا ہے کہ اس نماز کی وجہ سے دوسری کی توفیق نہ مل جائے، لیکن شرابی کے کسی عمل کا مجھے خوف نہیں۔ اس کی شراب میں ایسا بول نکلواؤں گا، اس کی ساری عبادت پہ پانی پھیر کے رکھ دوں گا، اس کے نشے میں ایسا عمل میں اس کی زبان سے نکلواؤں گا، مجھے کوئی خوف نہیں۔ کہا اور کیڑا تینوں چنگا لگ رہا ہے؟ کہا جس کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہو، یہ میرا بھی باپ بن جاتا ہے۔ اچھا اگر یہ دو جرم کسی میں جمع ہو جائیں، یہ دو جرم جمع ہو جائیں، کوئی انسان شرابی بھی ہو پھر اسے غصہ بھی زیادہ آتا ہو، تو شیطان کہتا ہے پھر مجھے بھی اس سے ڈر لگتا ہے۔ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھڑک جاتے ہیں، یہ میرا کنٹرول نہیں رہتا، فطرت شروع سے بگاڑ لی ہے، تجھے کیا پتا تیری اس فطرت کے پیچھے کیا اللہ نے عذاب رکھا ہوا ہے، تو کیا کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو عاجز ہے، تو کمزور ہے، تو خدا نہیں۔ جیسے لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو کہا، اے میرے بیٹے تکبر نہیں کرنا، تیرے اندر تو یہ طاقت نہیں، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ تو اپنی ایڑی مار کے زمین کا سینہ چیر سکے، پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکے؟ تو کہنے لگا جی میں بڑا کمزور ہوں۔ کہ تکبر پھر کبھی نہ کرنا، تکبر کبھی نہ کرنا، بڑا کمزور۔ اور ہم یہ کہتے ہیں جی میں نے غصہ ہی بڑا آندا، جی میں کنٹرول ہی کرنے کا۔ فطرت کو تبدیل کرو، تیرے غصے کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے فرمان کے مقابلے میں؟ میرے نبی کی احادیث پر عمل کرو اور میرے نبی کے اخلاق اپناؤ، پاکیزگی کی طرف آؤ۔ یہ مہینہ ہمیں بخشش کا ذریعہ دیا ہے، اس مہینے کے اندر جن گناہوں میں مبتلا ہو توبہ کر لو، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ شراب میں مبتلا ہو ابھی توبہ کرو، سود میں مبتلا ہے ابھی توبہ کرو۔ اب یہ میں جرم جو بتا رہا ہوں تمہیں، جرم یہ اتنے بڑے جرم ہیں کہ اللہ شب قدر کو بھی اس انسان کو معاف نہیں کرے گا، شرابی کو معاف نہیں کرے گا، شب قدر بھی معافی نہیں ملے گی۔ تو شراب سے توبہ کرو، حرام سود کھانے والا کوئی معافی نہیں، توبہ کرو۔ ماں باپ کا نام فرمان، یہ جو میں نے ابھی تمہیں حدیث سنائی، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے ماں باپ کو پا کر خدمت نہ کی اور جنت میں نہ چلا گیا، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرو، یہ بھی بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ قتل کرنا بڑا گناہ ہے، کسی کو پر ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ وہ جرم ہیں جن سے توبہ نہ کی تو رمضان ضائع ہو جائے گا، جن سے توبہ نہ کی تو اجر ضائع ہو جائے گا۔ اور صلہ رحمی کرنا سیکھو،
قطع تعلقی سے توبہ کرو. قطع تعلق میں یہ کہہ کر تھک گیا ہوں اللہ کی قسم. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس چیز سے توبہ کرو. میں اس چیز کا بڑا ستایا ہوا ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوست ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. باپ سے بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں, اولاد سے باپ ناراض ہو جاتے ہیں, رشتے دار ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے, برادریاں ٹوٹی پھوٹی پھر رہی ہیں. قطع تعلقی کرنے والے کو بھی اللہ لیلۃ القدر کی رات معاف نہیں کرے گا. تو کبھی کسی سے رنجشیں ہیں برادری کی آپس میں, عزیزوں کی آپس میں, رشتہ داروں کی آپس میں, یہیں بیٹھ کر معاف کر کے جانا, پھر سکون دیکھنا زندگی میں. میرے نبی کے کسی فرمان پر عمل کرو گے زندگی میں نور ہی نور آئے گا, دل میں سکون آ جائے گا. کسی کو معاف کر کے تو دیکھو, پھر دیکھنا اللہ کیسے دل میں سکون ڈالتا ہے. کسی سے معافی مانگ کر تو دیکھو, پھر دیکھنا اللہ کیسے ایمان سے بھرتا ہے اس دل کو. اس دل کو صاف کر کے تو دیکھو, پھر دیکھنا اس دل میں کیسے اللہ کی محبت اترے گی. تو اس مہینے کی یہ تیاری ہے, اپنے اندر کو ہم نے صاف کرنا ہے, اپنے اندر کو ہم نے پاک کرنا ہے. اس مہینے کے اندر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں ان سے ہم نے توبہ کرنی ہے. اور اس حدیث کو میں تھوڑا پورا کر دیتا ہوں. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا. پہلی سیڑھی پہ کون سی بد دعا تھی؟ جس کے سامنے میرے نبی کا نام آئے وہ آپ پر درود نہ پڑے, یہ بھی ہلاک ہو جائے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, جس نے ماں باپ کو پایا پھر خدمت نہ کی, یہ بھی ہلاک ہو جائے. تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ کر بد دعا فرمائی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا. اور ہم چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں آ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں, نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں, رمضان ویسے ہی گزر جاتا ہے جیسے دوسرے مہینے گزر جاتے ہیں. اور یہ کبھی اس کی ایک اور سب سے بڑی وعید سنو, جس نے رمضان کی قدر نہ کی اللہ اس کی پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اب تو غفلت کی چادر اتار دیں, ایک ہی تو مہینہ اللہ دیتا ہے, اس میں بھی اللہ کو ناراض کر لیے تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو. تو اس ایک مہینے میں مبتلا ہیں, اللہ نے دے دیا, شکر کریں اس کا. اس نے بخشش کا پروانہ دے دیا, اس نے بخشش کا ذریعہ دے دیا. اس مہینے کے اندر اتنا تو کم سے کم کر لیتے کہ کوئی گناہ نہ ہوتا, کوئی نماز نہ چھوڑتی, کسی کو تنگ نہ کرتے, کسی کو پریشان نہ کرتے. ایک مہینہ امن سے گزارتے. میرے رب کی قسم, میرے رب کی قسم, 11 مہینے اس کا نور تمہاری ذات پہ نظر آتا. تو عہد کرتے ہیں نہیں, عہد کرو گے سارے. ایک مہینہ ہم ایک مہینے کے اندر اللہ جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں توبہ کریں. ابھی بیٹھ کے یہاں کہو یا اللہ ہماری توبہ. صلہ رحمی کریں گے, قطع تعلقی سے کہو یا اللہ ہماری توبہ. کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کہو یا اللہ تیری رضا کے لیے اسے معاف کر دے گا. اگر کسی سے معافی مانگنی تو کہو یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دے. اللہ سے بھی معافی مانگو, مخلوق سے بھی مانگو, اللہ معاف کر دے گا. پھر دیکھنا اس مہینے کی کیسی برکتیں ہمیں نصیب ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روزہ نہ چھوڑا کرو. میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں روزہ نہ چھوڑا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا, ایک روزہ, وہ ساری زندگی قیامت تک روزہ رکھتا رہے گا تو ایک روزے کے اجر کو نہ پہنچ سکے گا. ایک روزے کا اجر پھر نہ لوٹ کے آئے گا. چلا گیا جو تیری زندگی سے چلا گیا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا, تیرے سنگ در پہ مرنا. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. میرے بھائیو, یہ مہینہ بخش کا مہینہ ہے. اللہ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہ اس مہینے کی خاص رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے اور ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.